محب الدین تبری نے الریاض النظرہ میں لکھا دنیا میں بھی جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ پہلا خطبہ دیتا ہے, پہلی تقریر کرتا ہے, حکومت کی پالیسیوں کا اس سے پتہ چلتا ہے. جاؤ اپنوں کی دیکھو, میں نے کتاب کا نام بتایا الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, اٹھا کر دیکھو. پہلے صاحب منبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا, لوگو انا مثلکم, میں تم جیسا ہوں. اب پتہ نہیں سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا تو کہہ دیتا بابا جب ہم جیسا ہے تو وہاں کیا کر رہا ہے, یہاں آ کر بیٹھنا. جب ہے ہی ہم جیسا تو وہاں کیا کر رہا ہے, کہا میں تم جیسا ہوں. جب دیکھنا مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تو میری پیروی چھوڑ دینا. جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. یہ جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. خدا کی قسم اسے شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو, شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا غلام ہو. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام عرش پر ہوں تو ستارے ہیں, زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں, قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں. غلط کہتا ہے مولوی کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. مجھے علی کی قسم شیعہ نہ صحابہ کو برا کہتا ہے نہ برے کو صحابی کہتا ہے. ہم نہ صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی عظمت بہت بلند ہے, صحابی کا مقام بہت بلند ہے. دوسرے صاحب منبر پر بیٹھے اور بیٹھتے یہ جملہ کہا, لوگو میں پہلے والوں سے برا ہوں. کتنی سچی بات کہی ہے. اور پھر سیاست کر گئے, بعد والوں سے اچھا ہوں. جب تک دیکھنا صحیح جا رہا ہوں تو پیچھے چلنا, جب دیکھنا کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو سیدھا کر دینا. جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. تیسرے صاحب منبر پر بیٹھے, پہلے خطبے میں کہا اللہم انت عالم و انی شریف, مالک تو جانتا ہے میں شریف ہوں. انی جاہل, میں جاہل ہوں, مجھے علم عطا فرما. پہلے نے کہا کہ جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. دوسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. تیسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے, علم کی خواہش ہے. کل کا دن آیا, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. علی منبر پر بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلے. لوگوں نے سمجھا سونے کا تاج ہوگا, چاندی کی عبا ہوگی, لیکن محمد کا امامہ سر پہ رکھ کے, ابراہیم کی عبا دوش پہ رکھ کے, ادریس کے نالین قدموں میں پہنے ہوئے علی نے پہلا قدم اٹھایا, کائنات کا سر چکرایا. دوسرا قدم اٹھایا, دونوں جہان پہ قیامت آئی. تیسرا قدم اٹھایا, تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا, عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا. علی نے آخری آدمی تک نتیجے پر توجہ, علی نے چوتھا قدم اٹھایا, عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا. علی نے پانچواں قدم اٹھایا, پنجتن کی غیرت سمٹ کر علی کی آنکھوں میں آئی. علی نے چھٹا قدم اٹھایا, شہجہاد کی بلندیاں علی کے قدموں پر نچھاور ہونے لگی. لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا, رسول بیٹھتے تھے منبر پر, بعد میں آنے والے نے ایک سیڑھی چھوڑ دی. بھئی جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کے اہل نہیں ہوں, چھوڑ دی جگہ, میں احترام کرتا ہوں. دوسرے آئے, انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی. تیسرے آئے, انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی. اب منبر ختم. اب علی کو بیٹھنا پڑتا نیچے, باقی والوں کو کھودنا پڑتا گڑھا. اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہتا تو اب خلیفہ کھو میں بیٹھتا. جگہ تو تھی نہیں. علی چلے, پورے مجمع کی نظر, سیڑھی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کے دل ڈوب گئے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, دلوں کی دھک دھک کے انداز تیز ہوئے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا,
لوگوں کی گردنیں جھک گئیں، حتیٰ کہ اپنے وقت کا محمد اس جگہ پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، اور بیٹھتے ہی جہالت کا اعلان نہیں کیا، آواز دی سلونی۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لوگوں میں خسر پسر شروع ہوئی۔ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، علی کہتے کھڑا ہو، پوری توجہ آخری آدمی تک۔ یہ آپس میں گٹ مٹ کیا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھ، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی آپ نے ممبر کی توہین کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا رسول کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا، نبی کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جاہل کتنا بدبخت ہے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے۔ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش پیغمبر پر قدم رکھے۔ اٹھا کے دیکھو سورہ نمل، حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ کا نبی ہے سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرا، ایک چونٹی نے دیکھا، کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان تمہیں روند کر چلا نہ جائے۔ خدا کی قسم سلیمان گزرا تو چونٹی قبلہ، سلیمان گزرا تو چونٹی کہہ رہی ہے چھپ جاؤ کہیں روند کر نہ چلا جائے۔ اسی وادی سے علی گزرا، ساتھ سلیمان نہیں تھا، فخر سلیمان تھا، سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا۔ علی جیسے وادی میں پہنچے، پوری توجہ، ایک مرتبہ وہی چونٹی کہتی ہے ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم، بلوں سے باہر آ جاؤ، جس علی کا چہرہ دیکھنا زیارت ہے وہ علی آ گئے۔ جس علی کا چہرہ دیکھنا، آئے گا نعرہ علی مولا کا، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ مولوی بڑا چرچا کرتا ہے، یوسف بڑا خوبصورت، یوسف بڑا پیارا، یوسف بڑا خوبصورت۔ اچھا میں کسی مولوی سے قرآن رکھ کے پوچھنا، نبی نے کہا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ نیاز حسین توجہ فرما، کبھی نبی نے کہا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہا نظرو الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ فرق پتہ کیا ہے؟ یوسف لاکھ حسین صحیح، لیکن یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ علی پوری طاقت سے، علی دونوں ہاتھ اٹھا کر علی کا نام لیا کریں، نعرہ حیدری۔ چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل جاؤ، علی آ گیا ہے، زیارت کرو۔ سلیمان آئے، کہا تو چھپ جاؤ، کہا کیوں؟ کہا روند کرنا چلے جائیں۔ مولوی کہتا ہے میں نبی جیسا، رات نبی جا رہے ہیں، ساتھ میں لشکر ہے، کوئی تو لشکری بھی سنتا چونٹی کی آواز کو کہ نبی نے کیا کہا ہے۔ جب تم آواز سننے میں برابر نہیں ہو، دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، کائنات میں کوئی بھی پیدا ہو، مفتی اعظم کیوں نہ ہو، جب بھی پیدا ہوگا تو نجس ہوگا۔ بلکہ زیدی صاحب کہتے تھے اکیلا خود نجس نہیں ہوگا، جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، پیدا ایک ہوا نجس تین ہو گئے، خود بھی نجس ہو گیا، جگہ بھی نجس ہو گئی، ماں بھی نجس ہو گئی۔ جب تک غسل نہیں دو گے پاک نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاؤں، شیعہ سنی علماء سے پوچھیں، کتا مر جائے، اگر کتا کہیں مر جائے، حکم ہے شریعت کا ٹانگ سے پکڑو، آبادی سے دور پھینک کر آؤ تاکہ بدبو نہ پھیلے، تعفن نہ پھیلے۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا ایک آہستہ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ کتا مر جائے تو شریعت کہتی ہے ٹانگ سے پکڑو، آبادی سے دور پھینک کر آؤ، واپس آؤ، ہاتھ دھو لو، پاک۔ شریعت کا مسئلہ۔ ملا مر جائے،
ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگاؤ، غسل واجب. یعنی اتنا نجس ہو گیا کہ جس نے ہاتھ بھی لگایا اس پر بھی مس میت کا غسل واجب ہو گیا. میری سمجھ نہیں آتی، مولوی پیدا ہو تب بھی نجس، مر جائے تب بھی نجس، یہ درمیانی حصہ محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ دو نجاستوں کے درمیان رہنے والا میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں روند کرنا چلا جائے. نبی نے کہا اس چونٹی کو میرے پاس لاؤ. قصص الانبیاء کی ساری کتابیں. چونٹی آئی نبی کی ہتھیلی پر اور دیکھ کر پوچھا تجھے مجھ سے خطرہ ہے؟ سردار تھی، بے عقل سردار نہیں تھی. پاکستان نہیں ہے کہ بے عقلوں کو سرداریاں دے دی جائیں. دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے لشکریوں سے خطرہ ہے. پتہ چلا خطرہ جب بھی ہو، چونٹی کو ہو، دسترخوان کو ہو، نبی سے نہیں ہوتا، نبی کے لشکریوں سے ہوتا. کہا آپ سے خطرہ نہیں ہے. اور خدا کی قسم اس جملے پر توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اس بھرے لشکر میں معصوم تو ایک آپ ہیں، غیر معصوم سے تو مجھے ڈرنے کا حق ہے، معصوم سے کیسے ڈروں؟ اب یہ جملہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ میں. نبی فرماتے ہیں تو افضل ہے یا میں؟ پوچھ کون رہا ہے سائیں؟ حضرت سلیمان ابن داؤد کہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جو جنوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے. تو افضل ہے یا میں؟ پوری توجہ ایک ایک آدمی کی. تو افضل ہے یا میں؟ دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی اگر حق کہوں تو یہ ہے کہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. نیاز حسینی جملے پر توجہ کر لینا. اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. کہا دلیل پیش کر. کہا اللہ کے نبی آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر. اور اندھے ملا تجھے سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی تو نظر آ گئی، محمد کے دوش پر کھڑا ہوا علی نظر نہیں. اب علی مولا، علی مولا، علی مولا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی نعرہ حیدری. پوری دنیا کہہ رہی تھی یا علی مبارک ہو. علی چپ. سارے کہہ رہے یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. یا بوڑھا سلمان اٹھا، ایک دیکھ کے کہتا سلمان تو مبارک نہیں دے گا؟ کہا یا علی میں بھی مبارک دوں گا لیکن ان جاہلوں کی طرح نہیں دوں گا. سنگ ایسے تو 10ویں درجے پر نہیں ہے سلمان، عقل اور شعور رکھتا تھا. آگے بڑھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے سلمان مبارک کیسے دیتے. بوڑھا صاحبی کمر ٹھیک کر کے کہتا ہے خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے قبول کر لیا ہے. تجھے مبارک ہو اے خلافت، تجھے مبارک ہو. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بھائی تشریف لے آئے ہیں، دامن وقت کی غربت، میرے بھائی کی مولا اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. بس ایک جملہ کہتا ہوں، قسمت علی کی خود ابو الفضائل اور بیٹی ام المصائب. کائنات میں علی جتنا امیر کوئی نہیں اور زینب جتنی غریب کوئی نہیں. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے استاد مرحوم نے کہا تھا، علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ نے، کہ نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام. نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام، یہ بات اب تو سمندر بھی سوچتا ہوگا. ساری دنیا ہے روئی حسین کو، لیکن جیسے زینب روئی ہے ایسے تاریخ میں کوئی نہیں رویا. عزاداران امام مظلوم، بس میں 4 جملے اپنی بی بی کے پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. 1 سال کی قید نبھا کر واپس مدینے کے باہر آ کر سید سجاد سے پوچھتی ہے، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سندھ کے غیور مومنوں، میں مصائب میں ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں. 17 سے زیادہ مقامات تاریخ میں ہیں جب لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا.
راستے کی کنیزوں نے نہیں پہچانا, کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا. حد ہو گئی ہے. جب واپس آئی ہے نا اور اپنے گھر میں بیٹھی تھی, شوہر دیکھ کے کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے, کلثوم ہے میری بیوی کی بیٹی کا نام, دیکھ کے کہا بیٹا کلثوم میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی سائلہ آئے تو زیادہ دیر بچھایا نہ کرو؟ نہیں پہچانا شوہر نے, کنیزوں نے نہیں پہچانا, غلاموں نے نہیں پہچانا, زندان میں ہندا نے نہیں پہچانا, قدم قدم پر کسی نے نہیں پہچانا. مجھے ایک بات کا جواب دو غیور شیعہ, سنی شیعہ بھائیوں, بات سمجھ میں آتی ہے, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم, مجھے علی کی عصمت کی قسم, میں نے سید سجاد کا ایک جملہ پڑھا, کیوں نہیں پہچانا لوگوں نے بی بی کو؟ مجھ سے پوچھو کیوں نہیں پہچانا بی بی کو, تو میرا چوتھا امام فرماتا ہے, معصوم عصمت فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ہم شہروں میں پہنچتے, ندا دینے والا اعلان کرتا, کوئی ہے جس نے خیبر کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ کوئی ہے جس نے خندق کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ اگر مصلے پر یاد آ جائے تو یہ جملہ دعا ضرور دے لینا. میرا معصوم غیور امام رو کے کہتا ہے کہ جب یہ جملے کہا جاتے تھے تو لوگ جھولیوں میں پتھر بھر کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے, پتھروں کی بارش ہوتی تھی. امام فرماتے جب بارش رکتی تھی میں پھوپھی کو نہیں پہچانتا تھا, پھوپھی مجھے. جن کے مذہب ماتم جائز ہے, گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو عزادارو, فضائل سنا کرو امیر بن کر, مصائب سنا کرو غریب بن کر. صادق امام کا فرمان ہے ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی ہے. عام مصائب نہیں ہے حسین کا. ابھی محرم قریب ہے, 1 مہینے کا فاصلہ رہ گیا. مدینے کے کسی گھر میں مجلس ہوتی تھی, ایک ضعیفہ آئی ایک دن یکم محرم کو, اور اس گھر کی مالکن سے وہ مستور دیکھ کر کہتی ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی تھی, اس سال نہیں ہوگی؟ تو وہ مالکن کہتی ہے میری ایک کنیز تھی جو میرے گھر کے کام کرتی تھی, وہ اس سال انتقال کر گئی ہے, میں کام کاج کر نہیں سکتی, لہذا اس سال امام حسین کی مجلس میرے گھر نہیں ہوگی. وہ پردے دار رو کے کہتی ہے اگر تیری کنیز کے کام میں کر دوں تو؟ جملہ میں کہہ گیا, جو کام تیری کنیز کرتی تھی اگر میں کر دوں تو؟ کہا تب حسین کی مجلس کرواؤں گی. کہا اچھا. سارا دن سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, وہ مستور آتی جھاڑو دیتی, صف عزا بچھاتی, برتن صاف کر کے نیاز پکاتی, ہر آنے والے کا دروازے پر استقبال کرتی, ساروں کو نیاز کھلاتی, پھر گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی. 10 دن وہ آتی رہی, مجلس ہوتی رہی. 11ویں دن سلام کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھ کر کہا بی بی, گھر کی مالکن کہتی ہے بڑی شریف محسوس ہوتی ہو, آج تک تو نے میرے گھر کا پانی تک نہیں پیا, میرے گھر میں کھانا تک نہیں کھایا, یہ تھوڑی سی نیاز ہے, یہ مجھ سے قبول کر لے. تو نے بڑی خدمت کی ہے حسین کی مجلسوں میں میری. جب اس نے نیاز کو آگے کیا تو ایک مرتبہ بی بی کی نظر حسین کی مرکت کی طرف پھر گئی. کہا حسین کیا کبھی مائیں بھی بچوں کی خدمت کی اجرت لیا کرتی ہے؟ ارے ضعیفہ میں حسین کی ماں, میں فاطمہ زہرا, میں نے چکیاں 20 کے حسین کو پالا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں حسین کی ماں ہوں. مائیں کبھی اولاد کی خدمت کی اجرت نہیں لیا کرتی. عزادارو اس بی بی کو خوش کرنے کے لیے آنسو ضرور بہایا کرو. کم میں ایک آیت اللہ شہیدی موجود ہیں, جا کر ان کی زیارت کرو. انہوں نے خواب میں بی بی کو دیکھا کہ بی بی کے دونوں ہاتھ پہلو پر ہیں. وہ سید زادہ آیت اللہ پوچھتا ہے بی بی کیا ابھی تک زخم مندمل نہیں ہوا؟ تو رو کے کہتی ہے اے آیت اللہ, اے میرے بیٹے, اے سید, جب میرے بیٹے حسین کو مومن روتے ہیں تو میرے زخم کا درد ہلکا ہو جاتا. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. ثانی زہرا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے, بس 1 منٹ یا 2 منٹ, لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, قبلہ مصائب سننے والے لوگ ہیں آپ, تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا. کبھی سوچنا نیاز حسین, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. بات سمجھ میں آتی ہے. یہ قبلہ بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ اپنا شہر تھا نا, اپنا شہر تھا, نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟
اب اگر جملہ سمجھ آئے تو تم پر آنسو واجب ہیں. اس لیے نہیں پہچانا کہ علی کی بیٹی نے مدینہ کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا. کبھی نانا کا شہر دیکھا ہوتا تو پہچانتی, اپنا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. روتے اسی لیے ہیں کہ یہی بیوی 36 شہروں میں چادر مانگتی گئی ہے. کہا سجاد اگر مدینہ ہے مجھے نانا کی قبر پر لے جا. پہنچی. علامہ مجلسی جیسا عالم لکھتا ہے نزلت زینب من الجمل کما نزلت عباس من الفرس. نانا کے روزے پر اونٹ سے ایسے گری جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. پھر اٹھی نہیں ہے, بیٹھ گئی. کہا ساری زیارت کر لو, میں آخر میں زیارت کروں گی. حجرہ فارغ ہوا. کہا سجاد خالی ہو گیا حجرہ؟ ہاں پھوپھی اماں. علی کی علی بیٹی اٹھی, دیوڑی رسول میں ہاتھ ڈالا. مولا امام حسین تمہیں رسول کی دیوڑی کی زیارت کرائے. علی کی علی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی. 1 گھنٹہ چپ رہنے کے بعد 4 جملے کہے. چوتھے جملے پر میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں. کھڑی رہی چپ. 1 گھنٹے کے بعد پہلا جملہ رو کے کہتی ہے زمانے کا رسول زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے. کیا سن رہے ہو دادا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. مولا میرے استاد کے درجات بلند فرمائے. زمانے کا رسول باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے. آگے بڑھی, قبر سے آواز آئی بیٹا کون کون سے ظلم ہوئے؟ رو کے کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. تیسرا جملہ, علی کی بیٹی نے گٹھڑی کو کھولا, حسین کے خون بھرے کرتے کو نکالا اور 1 مرتبہ کرتا رسول کی قبر پر بچھایا. قبر رسول میں زلزلہ آیا, پیغمبر کمر تک باہر آئے اور کہا زینب حسین کی قمیض اٹھا لے, حسین کی قمیض اٹھا لے. بی بی زینب رو کے کہتی ہے نانا بس, مرد ہو کر چادر برداشت نہیں کر سکے, مجھے دیکھ نانا, میں 70 قدم پر سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مارو. نانا تجھ سے قمیض برداشت نہیں ہوئی, نانا میں 70 قدم پر کھڑی دیکھتی رہی. آخری جملہ عزادارو نیاز حسین دیکھ رہا میری طرف. علی کی بیٹی پیچھے ہٹی اور کہا نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے تو آستینوں سے کپڑا ہٹا کر تجھے دکھاتی کہ 36 شہروں میں کس طرح سے ہتھ کڑیاں پہ